کیا خیبر پختونخوا میں بسات لپیٹی جا رہی ہے؟ جس وزیر اعلیٰ کو روکنے کے لیے منشیات کے پرچے کٹے، گرفتاریاں ہوئیں، وہ آج اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھ کر بھی طاقتور حلقوں کو پسند کیوں نہیں آ رہا؟ وفاق اور مقتدر حلقوں کے لیے سہیل آفریدی کیوں گلے کی ہڈی بن چکے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا بلاوا محض ایک قانونی کارروائی ہے یا سہیل آفریدی کو گھر بھیجنے کے گرینڈ پلان کا پہلا قدم؟ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس نے سسٹم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی ہیں، سہیل آفریدی، جن کی کرسی کے نیچے سے قالین کھینچنے کی تیاریاں مکمل دکھائی دے رہی ہیں۔ آخر کیوں سہیل آفریدی کو ہٹانا طاقتور حلقوں کی مجبوری بن چکا ہے؟ حقائق کی روشنی میں آج سب کچھ بے نقاب کریں گے۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے۔ جس دن سہیل آفریدی کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے فائنل ہوا، اسی دن اسلام آباد کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، یہ وہی سہیل آفریدی ہیں جن پر الیکشن سے پہلے منشیات فروشی جیسے سنگین اور تضحیک آمیز الزامات لگائے گئے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ یہ شخص اقتدار میں نہ آئے، لیکن وہ آئے اور بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد توقع تھی کہ شاید برف پگھل جائے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات پر غیر اعلانیہ پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا؟ یہ محض پروٹوکول کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اور سہیل آفریدی کا جواب تھا، میں عمران خان کا ٹائیگر ہوں، اقتدار جاتا ہے تو جائے۔ بس یہی وہ جملہ ہے جو مقتدرہ کے ساتھ مستقل جنگ کی بنیاد بنا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان (ECP) نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ان کے خلاف الیکشن ایکٹ اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی NA 18 سے امیدوار سحر ناز عمر ایوب کو بھی پیشی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کے نوٹس کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کی اور مقتدر حلقوں سے جاری کھینچا تانی پر کھل کر بات کی ہے۔ میں نے کل ہدایات دی ہے، میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے۔ مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے، اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت، اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا۔ ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے میں۔ اس بارے میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ انہوں نے زور دیا کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ سہیل آفریدی نے اپنی تلخی کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میری تلخی اس وجہ سے ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ میری تلخی غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کوئی دھمکی یا ایسا لہجہ استعمال نہیں کر رہے جو قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قانون پر عمل نہیں کر رہا تو اسے تھوڑے تلخ لہجے میں سمجھائیں، میں یہی کر سکتا ہوں۔ جبکہ سہیل آفریدی کی پنجاب پولیس کے ساتھ نوک جھونک بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ KPK نے پولیس افسران کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ سہیل آفریدی کے مطابق انہوں نے وزیر اعلیٰ کو پہلے دن ہی درخواست کی تھی کہ کچھ کریں اور مجھے عمران خان سے ملنے دیں۔ انہوں نے کہا جو جواب ملا اس کے بعد انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو دوبارہ اس بارے میں بات کروں۔ ہم یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری کرنے دے رہے ہیں آپ کو، ہم جو ہیں آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے آئین اور قانون دونوں کو نہیں مانتے، کورٹ کے آرڈرز آپ نہیں مانتے، ایک لیڈر سے ان کی بہنوں کو آپ ملنے نہیں دے رہے، ان کے پولیٹیکل جو ٹیم ہے ان کو ملنے نہیں دے رہے۔ آپ کہاں کی جو ہے عزت کرتے؟ عزت تو یہ ہوتی کہ ایک میرے لیڈر کی بہنیں آتی، آپ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ملنے دیتے، یہ عزت ہوتی۔ میرے کیبنٹ کے ممبرز آتے ان کو آپ عزت اور احترام سے ملنے دیتے، یہ عزت ہوتی۔ میں یہاں آیا ہوں، مجھے جانے دیتے کیونکہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، آپ لوگوں کو فیس سیونگ مل جاتی، جو آپ کو آرڈر دے رہے ہیں ان کو آپ دکھا دیتے کہ یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے کورٹ کے آرڈرز نہیں پڑھے ہوئے، نہ دیکھے نہ میرے پاس پڑھن نہ لکھل روی کنا مطلب نہیں ریٹرن کے پکار دی بلیک اینڈ وائٹ کے بکار ہاں ریٹرن میں لے آئیں کہ مطلب ہم نے کورٹ کے آرڈرز نہیں دیکھے اور ہم جو ہیں آپ کو نہیں مل پا رہے، آپ جائیں سپرڈنٹ سے۔ مجھے پتہ ہے آپ نے لکھ کے نہیں دینا، لیکن پھر بھی جو ہے میں آ رہا ہوں، آپ کو لکھ کے دے دیں۔ یار میں کھڑا رہوں بیٹھا رہوں، آپ مجھے ڈکٹیٹ نہ کریں نا۔
और आप जो है वहाँ जाएं और उनसे जो है लिख के आए। सुहेल आफरीदी को हटाने की अर्जेंसी यानी सुहेल आफरीदी को हटाने की अहमियत अब क्यों पैदा हुई है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के लिए रेड लाइन की हैसियत रखती हैं। पहली, मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत। जब वफाक ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन का इशारा दिया तो सुहेल आफरीदी वाहिद रुकावट बनकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि पख्तून अब मजीद किसी जंग का ईंधन नहीं बनेंगे। ये बयानिया एस्टेब्लिशमेंट की सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए सीधा चैलेंज था। दूसरी वजह है अमन जिरगा का इनेकाद। रियासत की रट के मुतवाजी सुहेल आफरीदी ने अमन जिरगा बुलाकर ये साबित कर दिया कि कबायली अवाम की नब्ज उनके हाथ में है। वफाक को ये मुतवाजी ताकत किसी सूरत कबूल नहीं है। और तीसरी वजह कोलेटरल डैमेज का कानून। ये सबसे खतरनाक मोड़ था। सुहेल आफरीदी वो कानून लाना चाहते हैं जिसके तहत दौरान ऑपरेशन नुकसान का जिम्मेदार इदारों को ठहराया जाए। ये कानून साजी मुक्तदर हलकों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप गौर करें, ये महज इंतज़ामी इख्तिलाफात नहीं हैं। सुहेल आफरीदी अब मुज़ाहिमत की अलामत बन चुके हैं। वो वफाक को चैलेंज कर रहे हैं, इदारों की पॉलिसियों पर सवाल उठा रहे हैं और सबसे बढ़कर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यही वो ज़िद है जिसने मुखालिफिन को प्लान बी यानी नाअहली की तरफ धकेल दिया है। अब खबरें ये हैं कि इलेक्शन कमीशन में सुहेल आफरीदी की तलबी महज एक शुरुआत है। ज़राए बताते हैं प्लान बी में तौहीन अदालत या असासों के केस में उन्हें नाअहल करने का मुसव्विदा भी तैयार है। अगर ये भी तीर निशाने पर न लगा तो तीसरा ऑप्शन गवर्नर राज होगा, यानी जो कुछ भी हो बस सुहेल आफरीदी ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान होगा? सुहेल आफरीदी अकेले नहीं हैं, उनके पीछे केपीके का वोट बैंक और इमरान खान का बयानिया है। अगर उन्हें ज़बरदस्ती हटाया गया तो इसका रद्द अमल क्या होगा? तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सुहेल आफरीदी को हटाना आग से खेलने के मुतरादिफ है। केपीके पहले ही बारूद के ढेर पर है। अगर एक मुंतखब वज़ीर आला जिसे अवाम की भरपूर हमायत हासिल है उसे तकनीकी बुनियादों या ताकत के ज़ोर पर निकाला गया तो सूबे और वफाक के दरमियान खलीज हमेशा के लिए गहरी हो जाएगी। ताकतवर हल्के चाहते हैं कि रास्ते का ये पत्थर हट जाए ताकि पॉलिसियां हमवार हों, लेकिन सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, अवामी मैंडेट की या मुक्तदरा की ताकत की। आने वाले चंद हफ्ते सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम हैं, जबकि मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि सुहेल आफरीदी को ताकत के ज़ोर पर हटाना इमरान खान के मजलूमियत के बयानिए को मज़ीद तक़वियत देगा। वो घर नहीं जाएंगे बल्कि वो अवामी हीरो और शहीद जमहूरियत बनकर उभरेंगे। अवामी हमायत के बगैर लगाया गया गवर्नर राज सूबे के सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंजेस से निमटने में बुरी तरह नाकाम रहेगा और इसे गैर मुल्की हुक्मरानी जैसा समझा जाएगा। मकबूलियत के घोड़े पर सवार एक ऐसा हुक्मरान जिसके पीछे अवामी एतमाद लश्कर की तरह खड़ा है, इसको हटाना एक बड़े बहरान को दावत देने के मुतरादिफ है। सियासतदानों को निकालना आसान है मगर अवामी जज्बात को नहीं दबाया जा सकता। क्या रियासत इस अवामी मुज़ाहमत की कीमत अदा करने के लिए तैयार है? क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सुहेल आफरीदी की नाअहली सियासी मजीद बहरान का बायस बनेगी? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तानी सियासत की पसदे पर्दा कहानियों के बारे में जानने के लिए ट्रेंड लेंस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।